بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کتاب العلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل العلم وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقولہ تعالی رب زدنی علما۔ حضرات ناظرین و سامعین، درس بخاری شریف کے سلسلے کا یہ 8واں درس ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کا موضوع ہے کتاب العلم۔ حضرت امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب العلم میں بہت سے عنوانات کے تحت گفتگو فرمائی۔ کتاب العلم کے لب لباب اور خلاصے کے طور پر چند وہ موضوعات جن پر اظہار خیال کیا جائے گا وہ یہ ہیں: علم کی فضیلت، علم کی اہمیت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وسعت علمی، اشاعت علم کے لیے دن مقرر کرنا اور بارگاہ رسالت سے علم کی خیرات کا تقسیم ہونا۔ یہ چند وہ موضوعات ہیں جن پر آج مختصراً گفتگو ہوگی۔ حضرات محترم، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طرز کلام اور ان کا اسلوب تحریر یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی عنوان اور موضوع قائم فرماتے ہیں تو اس کی تائید میں سب سے پہلے آیات الہیہ کو پیش کرتے ہیں، پھر احادیث طیبہ کو، اور اس کے بعد آثار صحابہ کرام اور آثار تابعین کو۔ حضرت امام بخاری نے کتاب العلم کے تحت جو عنوان ذکر فرمایا وہ ہے باب فضل العلم، علم کی فضیلت میں باب۔ اس کے تحت امام بخاری سب سے پہلے قرآن کریم کی 2 آیات فضیلت علم کی تائید میں پیش کیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جن 2 آیتوں کو تحریر فرمایا ان میں سے پہلی آیت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور دوسری آیت ہے وقر رب زدنی علما۔ پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تم میں سے اہل ایمان کا اور تم میں سے جو اہل علم ہیں ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور دوسری آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ کہ اللہ رب العالمین نے جس قدر نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں ان تمام نعمتوں میں سب سے اونچا مرتبہ نعمت علم کا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ حبیب فرما دو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگر نعمت علم سے بڑی کائنات میں کوئی اور نعمت ہوتی تو خداوند تعالیٰ اپنے حبیب کو اس نعمت کے طلب کا حکم فرماتا کہ حبیب فلاں نعمت مجھ سے مانگیے، لیکن اللہ کریم نے تمام نعمتوں میں جس نعمت کا انتخاب فرمایا، تمام نعمتوں کو چھوڑ کر نعمت علم کا تذکرہ فرما کر یہ بتا دیا کہ نگاہ الوہیت میں سب سے زیادہ وقت جس نعمت کی ہے وہ نعمت علم ہے۔ حضرات محترم، یہاں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علم کے معنی کیا ہیں، علم کا مفہوم اور اس کی تعریف کیا ہے۔ علم اس نور کو کہتے ہیں کہ جس کے احاطے میں جو چیز آ جائے، روشن ہو جائے، منکشف ہو جائے۔ جیسے اندھیرے کمرے میں بلب روشن کیا جائے، موم بتی جلائی جائے، چراغ جلایا جائے، تو جہاں جہاں تک اس کی روشنی پہنچے گی اس روشنی کے احاطے میں آنے والی ہر چیز روشن اور منکشف ہو جائے گی۔ علم بھی ایک نور ہے کہ اس نور کے احاطے میں جب بھی کوئی چیز آئے گی وہ علم والے پر روشن اور منکشف ہو جائے گی۔ علم کی فضیلت میں ان 2 آیات کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس حدیث کا ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں
سرور عالمیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فهو یقضی بہا ویعلمہا. یعنی دو آدمی لائق رشک ہیں، ایک وہ شخص کہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ راہ حق میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ نے علم و حکمت کی دولت سے نوازا اور وہ اس علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اس نور علم کو لوگوں کی سینوں تک پہنچاتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب العلم کے تحت اہمیت علم پر بھی کچھ احادیث لائے. ان میں سے دو بزرگوں کا ایک یادگار سفر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم پر بعض علوم کی تحصیل کے لیے حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے اور ان سے وہ علوم حاصل کرنے کے لیے ایک عظیم الشان سفر فرمایا. دوسرا سفر جس کا امام بخاری نے ذکر فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اور ایک حدیث کو جاننے کے لیے ملک شام کا طویل سفر فرمایا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری خود فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر شام تھے، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث محفوظ ہے جس سے وہ روایت فرماتے ہیں. فرمایا جب میں نے یہ سنا تو میں نے ایک اونٹ خریدا، اس پر میں نے کجاوہ کسا، میں نے رخت سفر باندھا اور میں اس اونٹ پر سوار ہو کر میں نے ملک شام کی راہ لی. 1 مہینے کا سفر آپ نے فرمایا. ملک شام پہنچے، حضرت عبداللہ بن انیس سے ملے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث لی اور فرمایا کہ میں نے اتنا لمبا سفر ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس حدیث کو جاننے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے. اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کیا ذوق علم عطا فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود مجسم علم ہیں اور ان کا جو سینہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا مخزن ہے. محض ایک حدیث کے حصول کے لیے اس قدر طویل سفر، اور وہ بھی بڑھاپے کے عالم میں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، لوگو علم کو حاصل کرو پنگھورے سے لے کر گہوارے سے لے کر قبر میں جانے تک. پھر حضرت عبداللہ بن انیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو سنائی وہ یہ تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا قیامت کے دن لوگ ننگے اور غیر مختون اٹھائے جائیں گے، انہیں اللہ رب العالمین ندا فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، بدلہ دینے والا ہوں، کوئی مستحق جنت میں نہیں جائے گا اگر اس نے کسی پر ظلم کیا جب تک کہ مظلوم اس سے بدلہ لے لے، یہاں تک کہ ایک تھپڑ کا بدلہ. حضرت محترم، اسی کتاب العلم میں حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علمی کا تذکرہ کیا. یہ حدیث کتاب العلم میں بھی ہے اور بخاری شریفی کی کتاب الکسوف میں بھی ہے. ہجری 10 میں مدینہ طیبہ میں سورج گہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، لمبا قیام فرمایا، لمبے رکوع فرمائے اور لمبے سجدے کیے. نماز سے فراغت کے بعد حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے دوران آپ نے فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار. لوگو، جو کچھ آج تک میں نہ دیکھ پایا میں نے آج یہاں کھڑے کھڑے تمام کی تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. دنیا کی وہ تمام چیزیں جو آج تک میری نظر سے مستور تھیں میں نہ دیکھ پایا تھا، یہاں میں نے کھڑے کھڑے
ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات عموم فرمائے کہ جون سی چیز میں نہ دیکھ سکا وہ میں نے آج دیکھ لیا، فرمایا اس عموم میں خود اللہ کریم کی ذات بھی داخل ہے۔ فرمایا کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین کے حبیب نے اللہ کریم کو یہاں پر کھڑے کھڑے اس کی ذات پاک کا مشاہدہ فرما لیا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتاب الکسوف میں جو روایت انہوں نے فرمائی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اریناک یا رسول اللہ تناولت شیئا ثم اریناک تأخرت فقال انی رأیت الجنہ وتناولت عنقودا ولو اصبته لاکلت منه ما بقیت الدنیا ورأیت النار فلم ارى منظرا کالیوم قط افزع۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام نے جب دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے حضور کو دیکھا کہ حضور جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں، پھر ہم نے دیکھا کہ حضور پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ ایسی نرالی نماز ہم نے آپ کو اس سے پہلے پڑھاتے نہیں دیکھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے مجھے دیکھا کہ میں کسی چیز کو پکڑ رہا ہوں، تو فرمایا کہ میں نے جنت کے خوشوں پر ہاتھ ڈالنے کا خیال کیا کہ میں جنت کے خوشوں کو پکڑوں، اور اگر میں پکڑ لیتا تو فرمایا تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے، وہ خوشے ختم ہونے کو نہ آتے۔ اور تم نے جو مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا تو میں نے دوزخ کو دیکھا، اور میں نے اس جیسا بھیانک منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرات محترم، اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت علمی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیع تصرف کھل کر سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت بھی آپ کے تصرف میں عطا فرمائی، اور جنت جو بہت ہی زیادہ دور ہے، اس قدر عالی اور دور ہونے کے باوجود اور بہت بلند ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی زد میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ بھلا اتنی اونچی جنت اور اتنی بلند جنت جن کے ہاتھوں کے قبضے میں ہو، زمین کا کون سا گوشہ ہے جو ان کے ہاتھوں سے بعید اور دور ہو سکتا ہو؟ حضرات محترم، اس حدیث سے جو بات کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو وہ تصرف عطا فرمایا، وہ قوت اور شان و شوکت عطا فرمائی کہ جنت اس قدر بلندی کے باوجود اور اس قدر بلند اور دور ہونے کے باوجود جن کے مبارک ہاتھوں کے زد میں ہے، جنت دور ہونے کے باوجود جو ان کے ہاتھوں کے قریب ہے، بھلا زمین کا کون سا ایسا گوشہ ہے جو ان کے ہاتھوں سے دور ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ہاتھوں کو وہ شان عطا فرمائی، وہ قوت عطا فرمائی کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چاہیں جنت کے خوشوں میں اپنا ہاتھ ڈالیں، جن کا ہاتھ جنت کے خوشوں تک پہنچ سکتا ہے، یقیناً ان کا ہاتھ اپنے غلاموں کی دستگیری تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی تقسیم کے سلسلے میں بھی ایک حدیث روایت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اللہ رب العالمین جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کریم اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیا تقسیم کرتا ہوں، نہ یہ فرمایا اللہ کیا دیتا ہے۔ معنی اور بلاغت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب فعل اور شبہ فعل کا مفعول مذکور نہ ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں اللہ رب العالمین جو دیتا ہے اس کا حبیب وہ تقسیم کرتا ہے۔ اللہ نعمت علم دیتا ہے، اس کے حبیب نعمت علم کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ کریم مال و دولت دیتا ہے، غنی فرماتا ہے، اس کے حبیب بھی غنی فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نعمت حافظی کی نعمت عطا فرماتا ہے، اس کے حبیب بھی اس نعمت کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اسی بخاری شریف میں اسی کی تائید میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے حافظی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں جو چیز بھی پڑھتا ہوں اور جو چیز بھی حضور سے سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم اپنی چادر بچھاؤ،
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر بچھائی، سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر غیب سے لب بھر بھر کر میری چادر میں ڈالے اور فرمایا اب اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے اس چادر کو سمیٹا، اپنے سینے سے لگایا، فرمایا وہ دن اور آج کا دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر احادیث کو بھلا نہ سکا۔ حضرات محترم، حضرت امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وعظ کے لیے اور اشاعت علم کے لیے، درس و تدریس کے لیے ایام کے تعین کے سلسلے میں بھی بہت سی احادیث لائے ہیں۔ میں یہاں 2 احادیث کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ عورتوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ مرد ہم پر سبقت لے گئے، لہذا حضور ہمارے لیے بھی کوئی خصوصی طور پر وعظ و نصیحت کا دن مقرر فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن مقرر فرمایا، عورتیں وہاں جمع ہوئیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معین دن میں عورتوں کے درمیان وعظ فرمایا۔ دوسری حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لائے، باب ذکر فرمایا باب من جعل لأہل العلم ایام معلومہ، کہ اہل علم کے لیے ایام کا مقرر کرنا، دنوں کو مقرر کرنا کیسا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کان عبد اللہ یذکر الناس فی کل خمیس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب کو، اپنے تلامذہ کو اور اپنے شاگردوں کو ہر جمعرات کو درس دیتے تھے، واعظ فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کہا کہ حضور والا آپ ہمیں روزانہ کاش درس دے دیا کریں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم روزانہ واعظ سن کر اکتا جاؤ، میں واعظ میں تمہارا اسی طرح خیال رکھتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو درس دیا کرتے تھے، وہ چاہتے تو جمعے کو درس ہو سکتا تھا، وہ چاہتے ہفتے کو درس ہو سکتا تھا، وہ چاہتے تو کوئی دن مقرر نہ فرماتے، اور فرماتے کسی دن بھی جب بھی خیال ہوا تمہارا یا ہمارا ہم درس دے دیا کریں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی آسانی کے لیے اور اشاعت علم کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دن مقرر فرمایا جو جمعرات کا دن ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کی آسانی کے لیے کسی دن کو مقرر کرنا، کسی کار خیر کے لیے، کسی ذکر خیر کے لیے، نہ یہ کہ فقط کہ وہ جائز ہے بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ کار خیر کے لیے، دینی کاموں کے لیے، خلق خدا کو نفع پہنچانے کے لیے، واعظ و تبلیغ کے لیے، بزرگان دین کے ایام کے لیے کچھ دن مقرر کر لیتے ہیں، لیکن ان ایام کے تقرر کی حیثیت یہ نہیں ہوتی کہ شریعت مطہرہ نے ان چیزوں کو فرض فرما دیا، یا یہ کہ ان ایام میں یہ کار خیر کرنا ضروری ہے اور اس سے ہٹ کر اور دنوں میں یہ کام کرنا، اس معمول کو اپنانا ناجائز ہے۔ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح 5 وقت کی نماز با جماعت کے لیے مساجد میں اوقات کا تعین لوگوں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، موسم کو دیکھ کر کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو، پہنچنے والوں کو، جماعت میں شامل ہونے والوں کو آسانی ہو، اسی طریقے سے ہمارے ہاں مسلمانوں میں، ہمارے ان بلاد میں اور ہمارے ملک میں سوئم کے موقع پر، 40ویں کے موقع پر، بزرگان دین کے عرس کے موقع پر ایام مقرر ہوتے ہیں جہاں صدقات و خیرات کو تقسیم کیا جاتا ہے، ان بزرگوں کے حالات زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان تمام معمولات کی اصل اس قسم کی احادیث ہیں کہ جہاں شریعت مطہرہ نے کسی عبادت کے لیے کوئی دن تو مقرر نہیں کیا، لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے دن مقرر کر لیا جائے تو وہ کام ہمیشہ دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس کے لیے جمعرات کا دن مقرر فرمایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ذاک یوم فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اے میرے غلاموں پیر کا دن وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن مجھ پر قرآن کریم اتارا گیا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سنیچر اور ہر ہفتے کو قباء شریف کا سفر فرمایا کرتے تھے۔
ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کار خیر کے لیے جس کے لیے شریعت مطہرہ نے وقت کا تعین نہ کیا ہو، عوام کی سہولت کے لیے وقت کے مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مستحسن کام ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے اور علم کے حصول کا سچا ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام حدیث صحیح بخاری کا لیکچر نمبر 8 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس شخصیت سے ملاقات کے لیے سفر فرمایا تھا اس شخصیت کا نام بتائیے۔ اے حضرت ہارون علیہ السلام، بی سکندر ذوالقرنین، سی حضرت خضر علیہ السلام۔ سوال نمبر 2، حضرت عبداللہ بن انیس گورنر شام سے ملنے کے لیے جس بزرگ نے سفر کیا ان کا نام بتائیے۔ اے حضرت جابر بن عبداللہ، بی حضرت ابو ہریرہ، سی حضرت عمر۔ سوال نمبر 3، ایک حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کریم کے لیے فرمایا کہ وہ دیتا ہے، یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے کیا فرمایا۔ اے میں لینے والا ہوں، بی میں بانٹنے والا ہوں، سی میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ سوال نمبر 4، حضور علیہ السلام سے کس صحابی نے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تھی؟ اے حضرت ابو ہریرہ، بی حضرت معاذ بن جبل، سی حضرت علی۔ ان سوالات کو ایک بار پھر سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس شخصیت سے ملاقات کے لیے سفر فرمایا تھا اس شخصیت کا نام بتائیے۔ اے حضرت ہارون علیہ السلام، بی سکندر ذوالقرنین، سی حضرت خضر علیہ السلام۔ سوال نمبر 2، حضرت عبداللہ بن انیس گورنر شام سے ملنے کے لیے جس بزرگ نے سفر کیا ان کا نام بتائیے۔ اے حضرت جابر بن عبداللہ، بی حضرت ابو ہریرہ، سی حضرت عمر۔ سوال نمبر 3، ایک حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کریم کے لیے فرمایا کہ وہ دیتا ہے، یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے کیا فرمایا۔ اے میں لینے والا ہوں، بی میں بانٹنے والا ہوں، سی میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ سوال نمبر 4، حضور علیہ السلام سے کس صحابی نے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تھی؟ اے حضرت ابو ہریرہ، بی حضرت معاذ بن جبل، سی حضرت علی۔ اپنے جوابات اس پتے پر ارسال کریں۔ انچارج پروگرام کیو کیمپس، حدیث صحیح بخاری، معرفت کیو ٹی وی، D120 سائٹ کراچی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے qcampus@arydgital.tv۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور DVDs کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں۔ انچارج کیو ٹی وی، D120 سائٹ کراچی، پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arydgital.tv۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔